دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت کہ پہاڑ کو لمحے میں ریزہ ریزہ کر دیں، ناممکنات کو ممکن کر کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جائیں، ہماری سوچ کو حیران کر دیں، ہماری طرف آنے والے طوفان کا رخ موڑ دیں۔ دعائیں نصیب تک بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہیں دعا کا طریقہ اسی لیے ہی سکھایا گیا ہے کہ تم مانگ لو اپنی پسند کو، اس کے سامنے بیان کر سکو۔ تمہارے نصیب میں ایک جگہ کو اسی لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ تم اسے پورا کر سکو اپنی دعاؤں سے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری چاہت کی لاش نہیں رکھی جائے گی؟ تمہارے دامن کو خالی رکھا جائے گا؟ تمہاری مانگی ہوئی دعائیں رائے گاہ چلی جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم بس مانگ کر تو دیکھو، تم بس ایک قدم دور ہو اپنی چاہت سے۔ دعائیں اگر دل سے مانگی جائیں تو مقدر بدل جاتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ اللہ پاک پیاس سے گزار کر ہی حضرت حاجرہ کو پانی کے چشمے تک لایا تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی اس آزمائش سے گزرنا ضروری ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے تم سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں ہی تمہارے لیے خیر چھپی ہے۔ اللہ آپ کی بے بسی جانتا ہے۔ اس کے سامنے بے بس ہو کر مانگو گے تو وہ آپ کو بے بس ہونے نہیں دے گا، بے بس رہنے نہیں دے گا، اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے گا جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ یقین سمندر سے گہرا ہونا چاہیے، ڈوبنے والے ہوں تو یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ بچا لے گا۔ وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، ٹھوکر نہیں لگنے دے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں ہر مشکل سے بچا لے گا۔ حالات کو اللہ کے سپرد کر دو، راستے خود ہی آسان ہو جائیں گے۔ یہی تو اس کی عطا کا انداز ہے۔ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کراتا ہے، پھر اپنا بتا دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اللہ کو تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ غموں سے پریشان نہ ہوا کرو، یہ تو تمہیں اللہ پاک کے نزدیک کرتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ دعا مانگنا کبھی مت چھوڑو، کوئی ملے نہ ملے اللہ ضرور مل جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ رب فرماتا ہے، میں قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے۔ تمہاری منزل فقط ایک دعا کے فاصلے پر ہے، اور قبولیت میں دیری اللہ کی تم سے بے انتہا محبت ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اللہ کی طرف سے دیر اس کا انکار نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے، مجھے منانے کے لیے صبر کی کس حد تک جاتا ہے۔ سب سے خوبصورت احساس پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھی۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے سے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے
بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے میں وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ اللہ دور کبھی نہیں جاتا، جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی۔ تم سجدہ کرو اور تم اسے اپنی شہرک سے بھی قریب پاؤ گے، اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں تمہاری طرف سے آئی ہے۔ وہ دور نہیں جاتا، ہم خود ہی دور آ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تم جاؤ اس کی طرف، مانگو اس سے اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین تعلق دعا کا ہے، اور جو رہتا ہے دل میں ہے اسے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہیے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی ذہن میں بہتے وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن کا لفظ بے معنی ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یہی اس کی شان ہے کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تہجد کی دعائیں تو زبان پر آنے سے پہلے کن کے مرحلوں میں داخل ہو جاتی ہیں، اور پھر آخر میں صرف اللہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہر آزمائش کے بعد، ہر دعا کے بدلے، ہر صبر کے بدلے، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری رکاوٹیں بے اثر ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ کے مل جانے کے معجزے ہوتے ہیں۔ ایسے معجزے جو کہانی پلٹ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو نصیب موڑ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو دل بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت انسان کو مکمل کر دیتی ہے۔ اللہ کو پا کر کوئی بھی چاہ ادھوری نہیں رہتی۔ اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔